اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو چکی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خبر مدینہ منورہ میں بھیج دی تھی۔ مدینہ منورہ میں فتح کی خبر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ لائے تھے۔ انہوں نے یہ خوشخبری بلند آواز میں یوں سنائی: اے گروہ انصار، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی اور مشرکوں کے قتل اور گرفتاری کی۔ قریشی سرداروں میں سے فلاں فلاں قتل اور فلاں فلاں گرفتار ہو گئے ہیں۔ فتح مکہ کی یہ خبر جب وہاں تک پہنچی تو مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساجزادی جو ان کی بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ، ان کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر پہ جانے لگے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کے پاس رہنے کا حکم دیا تھا اور آپ نے کہا تھا آپ ان کی تیمارداری کرو۔ تو جب فتح کی خبر واپس لے کے آئے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے شوہر جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ وہاں موجود تھے۔ صحابہ اکرام جو ان کو دفن کر رہے تھے اس وقت جب فتح کی خبر جو ہے مدینہ منورہ میں پہنچی ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اتنی بڑی فتح جو تھی، جو پہلا خوشی کا موقع جو مسلمانوں کو ملا تھا، کہ اتنی مشکلات تکالیف کے بعد جب غزوہ بدر فتح ہوا ہے تو یہ ان کے لیے خوشی کا موقع تھا، اور سب سے زیادہ خوشی کا موقع حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ نے اتنی تکالیف اور اتنی آزمائشیں برداشت کیں، لیکن اس موقع پہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس وقت بھی ٹیسٹ لیا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہیں ان کا انتقال اس خوشی کے موقع پہ بھی ہو گیا، اور یہ بھی ان کی آزمائش تھی کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف اور صرف ایک آزمائش کی جگہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فتح کی یہ خبر سن کے مختلف لوگوں نے جو ہے مختلف رد عمل ظاہر کیا، اور اسی وقت جو ہے منافقین جو تھے وہ اس وقت ان کا گروہ جو ہے شروع ہوا تھا، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی شکست کھا کر تتر بتر ہو گئے ہیں اور آپ وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کر آئے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے، مگر یہ زید ایسے بدحواس ہو رہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: او اللہ کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ لینے دو، پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کس سے فتح ہوئی اور کس سے شکست ہوئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے ہیں تو اس وقت مدینہ سے لوگ باہر نکل آئے ہیں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا استقبال کر سکیں اور فتح کی مبارکباد دے سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں تو شہر کی بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا۔ وہ اس وقت بھی یہی گیت گا رہی تھیں کہ ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ جو غزوہ بدر میں قیدی بنے تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ جیسا میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ان میں 2 لوگوں کو آپ نے ایکسیکیوٹ کیا تھا اور باقی سارے جو تھے ان کو آپ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، اور تاکہ ان کا کچھ فدیہ جو ہے لے کے ان کو رہا کیا جا سکے۔ تو سب کی جو ہے آپ نے ان کی حیثیت کے مطابق آپ نے ان سے فدیہ لیا تھا کہ کچھ جو تھے جو امیر تھے یعنی ویل آف تھے ان سے آپ نے زیادہ فدیہ لیا، اور جو غریب تھے ان سے کم، اور جو کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے ان کو آپ نے فری میں جو ہے ان کو جانے دیا تھا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں اگلی دفعہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ جب قیدیوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ لیا تھا تو حضرت ابو بکر نے مختلف مشورہ دیا تھا، اور حضرت عمر جو ہیں انہوں نے مختلف مشورہ دیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے جو ہے اس کو مانا تھا، لیکن اس سلسلے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو جو ہے زیادہ پسند کیا تھا، اور پھر اس سلسلے میں جو سورۃ انفال کی آیت نمبر 67 سے لے کے 70 تک جو آیات ہیں اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے کہ ان مشرکین کو جو آپ نے قیدی بنایا تھا ان کو آپ کو قتل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہی لوگ جو تھے یہ بعد میں دوبارہ اگلی جنگوں میں آ کے تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف جو ہے لڑائی کی تھی۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کرے
اور تم سامان دنیا چاہتے ہو اے مسلمانوں، اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا تھا اس کے بدلے میں تمہیں عذاب آ کر پکڑتا۔ چنانچہ جو حلال پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں آپ ان سے کہہ دیں اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی پائے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بدر کے جو قیدی آئے تھے ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو حضرت زینب رضی اللہ تھی، ان کے خاوند ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت جو حضرت زینب ہے وہ مکہ میں تھی، اور ان کی جو پوری سٹوری ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔